آگے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر ہم کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنی زمین کے مالک ہیں، اپنی فیکٹری کے مالک ہیں، تو اصل مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس نے ہمیں اونرشپ گرانٹ کر دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کا اونرشپ یا آپ کو ہے، یا آپ کی فیکٹری کا اونرشپ آپ کے لیے ہے۔ تو حقیقی مالک، ریئل میں مالک وہی ہے، اور ہمیں اس نے بنا دیا ہے، تو ہم اپنے گھر کے مالک ہو گئے ہیں۔ کسی کو پورا ملک، پوری سلطنت دی ہے، تو وہ پورے ملک کا اونرشپ جو ہے وہ اس کے پاس ہے، پوری سلطنت کا اونرشپ اس کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے یونیورس کا اونرشپ گرانٹ کیا ہے، تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے یونیورس کے اونر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے یہ اونرشپ گرانٹ کرے، جس کو چاہے مالک بنائے، یہ اس کی قدرت میں ہے کہ حقیقی مالک وہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ ظاہر کریں یا نہ کریں، چھپائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور اس کا حساب لے گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا اسے بخش دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، چاہے گا معاف کر دے گا، اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ یہ اس کے اوپر ہے کہ غلطی کرنے کے بعد چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ ہمارے دل میں بہت سی باتیں چلتی رہتی ہیں، بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بہت سے تھاٹس آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کچھ بہت ہی غلط ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، تو اس کا حساب دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیں، دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جسے وسوسہ وسپز کہتے ہیں، کہ غلط خیال اس نے دل میں ڈالا، ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن دل میں وہ بات آ گئی تو ہم پھر فوراً جھٹکتے ہیں، اپنے خیالات کو ادھر سے ادھر ڈائیورٹ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک یہ وسوسہ ہے، وسپرز ہے، جس پر انسان کو کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دے، وہ نہیں کر سکتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو خیالات جو آئیں، جو وسوسہ پیدا ہوا، جو وسپرز دل میں آئیں، یہ معاف ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست بہ صدورها ما لم تعمل او تکلم، فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جب تک میری امت اس پر عمل نہ کر لے، اس کو ایکشن میں نہ لے آئے یا اس کو زبان پر نہ لے آئے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت نہ فرمائے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ تو دل میں جو غلط خیال پیدا ہو، جب تک آپ اس کو زبان پر نہ لے آئیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معاف ہے۔ دل میں ایسے ہی جو وسوسہ پیدا ہوا اور آپ نے وسوسے کے بعد اس کو جھٹک دیا، اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر لیا، اس پر عمل نہ کیا، اس کو ایکشن میں نہ لے آئیں، تو وہ بھی معاف ہے۔ تو وسوسہ جو دل میں پیدا ہو شیطان کی جانب سے، جب تک بندہ اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو زبان سے ادا نہ کر لے تب تک اس پر گرفت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے انٹینشن کے ساتھ آپ نے ارادہ کر کے کوئی غلط خیال، کوئی غلط پلان سیٹ کیا دل میں، اور پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، چوری کرنی ہے، اس کا پلان آپ نے بنا لیا خوب اچھے سے، کسی کو قتل کرنا ہے، اس کا خوب اچھے سے پلان بنا لیا، کوئی اور گناہ ہے اس کا آپ نے پلان بنا لیا اور پکا ارادہ کر لیا،
تو یہ جو دل میں چھپا کر کے آپ نے رکھا ہے اور اپنی طرف سے پکا ارادہ کر کے اور بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائے گا اور اس کا حساب لے گا، کیونکہ یہ بندے نے خود کیا ہوا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو تمہارے دل میں ہے، جو تم نے پکا گناہ کا ارادہ بنا رکھا ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو تو بھی اللہ حساب لے گا، نہیں ظاہر کرو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں بے اختیار سڈنلی برے خیالات آتے اور جاتے ہیں، یعنی فانی ہے، آیا گیا، خیال آیا اور چلا گیا۔ فرمایا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات اس امت کے لیے معاف، اور اس سے پہلی جو امتی تھی اس پر بھی معاف۔ یہ آیا اور گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ اگر وہ باقی رہ جائے تو فرمایا اس امت کے لیے وہ بھی معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہیں تھا۔ یہ غلط خیال آیا تو باقی کیسے رہ گیا، اسے ختم کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو غلط خیال اور تھاٹس جو دل میں آئے ہیں اس سے آپ کو مزہ آ رہا ہے، اسے عربی میں ہم کہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو گیا اور آپ اس سے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اور آپ لذت محسوس کر رہے ہیں، فرمایا اس پر بھی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جو خیال پیدا ہوا، اب اس کو آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہم اسے کریں گے، اسے امپلیمنٹ کریں گے، اپلائی کریں گے، تو فرمایا اس پر گرفت ہے۔ یہ خیال آنے کے بعد چلا جائے تو گرفت نہیں، رک جائے تو بھی گرفت نہیں، کچھ مزہ آیا تو بھی گرفت نہیں، لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا آپ نے پکا ارادہ بنا لیا، اس پر گرفت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ تو اس طرح کے خیالوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیشہ کثرت سے لا حول پڑھنا چاہیے، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے اور اس طرح کے برے خیالات سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔